بہت سے لوگ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، جب لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں یار آپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں؟ نہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے؟ نہیں. کسی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں؟ نہیں. کسی صوبے کے گورنر ہیں؟ نہیں. کسی صوبے کے سی ایم ہیں؟ نہیں. میں نے کہا کمشنر ہیں؟ نہیں. آپ ایک عام کاؤنسلر ہیں؟ نہیں. میں نے کہا پھر کیوں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کے اوپر کچھ کرے گا؟ اصل بات یہ ہے، لوگوں کو یہ سمجھائیے صاحب کہ میں جو سوال کر رہا تھا، میں چونکہ وہ بات تشنا تھی، میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں وقت کی ذرا کمی تھی، آپ ذرا اس کو ٹو کریں اس بات کو، اور یہ بتائیے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے 2 نمبر عاملین کے پاس آج جاتی ہے، اور آپ کے سامنے اخبارات میں کئی کیسز آتے ہیں کہ جی پیسے بھی لوٹے تو مطلب عزتیں بھی برباد ہوئی، سب کچھ برباد ہوا. ایسے مردوں اور خواتین کو، اسپیشلی خواتین اور بالعموم مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ یعنی یہ تو دن بدن ایکسپلور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اب تو صورتحال یہ بھی ہوگی کہ شریعت کے دائرے کے اندر بھی بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر جو ہے وہ جسم سے بلیڈ نکال رہے ہیں، وہ جو اپنا کیلے نکال رہے ہیں، بلٹس نکل رہی ہیں. تو جب جسم سے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی تو انسان تو پھر ایمان لائے بغیر کہاں جائے گا؟ وہ کہے گا جی ان سے بہتر تو کوئی آدمی نہیں ہے. پھر جنید بھائی، اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کرے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ نے نئے بندے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بدلا، ان کو وہ کتاب دی جس میں شک و شبہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، قرآن مجید اور دین کی طرف جب آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. درست. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تربیت کے لیے شے بتائی، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک. تو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مجھے روحانی کوئی مسئلہ ہو، مجھے یہ محسوس ہو کہ میرے اوپر بندش ہے، تو میں نے کس کے پاس جانا؟ اس کے لیے اسلام نے بتایا کہ 5 چیزیں بندے میں جانچو، پرکھو، پھر اس کے پاس جاؤ. نمبر 1 کہ صحیح العقیدہ ہو. نمبر 2 اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے خود نکال سکتا ہو. کیا اچھی بات آپ بتا رہے ہیں. نمبر 3 متبع سنت ہو. واہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا سلسلہ بیعت رسول اللہ تک متصل ہونا چاہیے. کیا کہنے؟ اور 5ویں نمبر پر یہ بات سمجھائی کہ جس راہ سے اس نے گزارنا ہے، جس مشکل سے نکالنا ہے، اس کے بارے میں اس کو علم ہو، اس کو پڑھ کے آیا ہو، ایسے ہی نہ بیٹھا ہو. یعنی نکالنا تو اللہ نے، بات یہ اس سے جو ذریعہ بننا ہے، جو ذریعہ بننا ہے وہ اس بندے نے بننا ہے، اور اس کو راہ کی ساری خبر ہو کہ یہاں کون کون سی چیزیں حملہ آور ہو سکتی. یعنی یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کسی کے پاس آپ جاتے ہیں اس اسٹینڈرڈ کو سامنے جی رکھیے. دیکھیں، ہاں، ڈاکٹر دیکھنے کے لیے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالائیں گلے میں پڑی ہوں، مطلب بھاری بھاری انگوٹھیاں، وہ دیکھ کر نہ جائیں، بڑے بڑے بال میں دیکھ اس کے کے نہ اوپر جائیں. واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے عرف میں ایک عام جملہ چلتا ہے، اے بابا جی بڑے پہنچے ہیں. ہاں، اچھوں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہوئے؟ تو جنید بغدادی نے اس کے بارے میں فرمایا، جس کو امام احمد رضا نے لکھا کہ اگر کوئی کہ کہاں پہنچے، فرمایا جہنم میں پہنچے ہوئے. اس لیے ہمارے اپنے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا چاہیے. ہر شے کے لیے کوالٹی ہے تو اسلام کے لیے بھی کوالٹی ہو. درست. جب ہم اعلیٰ ترین بندوں کا انتخاب کریں گے، اور وہ اعلیٰ ترین بندے تب ہوں گے جب رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے والے ہوں گے. اور پھر اس میں جو آپ نے بات کہی کہ جاتے ہیں، اسلام نے کسی بھی تکلیف کے اوپر کوئی جانور نہیں مانگا، بکرا نہیں مانگا، سری نہیں مانگی، اور پیسے کا ضیاع نہیں کرنے کے اسلام نے پسند کیا. بلکہ سر وہ اسلام نے وہ گڈے گڑیا بنا کر اس پہ سوئیاں مارنے کی بھی کئی مطلب تعلیم. اس میں میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، کام تو کر رہے ہوتے ہیں. میں اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرے نا کہ کسی جادوگر نے ایسا کیا ہوا ہے کہ گڈے گڈی کے اوپر اس نے کی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ سری سے نہیں نکلتا، وہ بکرے سے نہیں نکلتا. اس کا حل اسلام نے بتایا کہ اس کو سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کے پھونک مارو تو تمہارے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اللہ. تو جو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے اتنے پیسے دو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، وہ بھی خلاف اسلام ہے. اسلام نے اپنے مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ جو ہمارے ہاں توہمات ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو انڈا توڑ دو سڑک پہ، اس سے نظر اتر جائے گی، اس سے اس کا اثر اتر جائے گا. یہ بھی سب مال کو اور رزق حلال کو ضائع کرنے. ایک بات بتائیے، بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت، 2-3 باتیں مجھے کٹ شارٹ میں بتائیے گا. بہت سے کیسز میں دیکھا کہ جی بندہ جو ہے وہ اس کی بیماری ڈائگنوس نہیں ہو رہی، اور پتہ ہی چلا وہ بیمار ہے اور اس حد تک کہ گھلتا چلا جا رہا ہے. وہ یعنی اس کا ہر طرح کا ٹیسٹ کر لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کے تو مطلب وہ کوئی خدا نہ خواستہ جادو کسی نے کر دیا تھا اور وہ اس کی ڈائگنوس ہی نہیں ہو پایا. ایک بات. دوسری بات آپ نے یہ بھی ضرور بتانی ہے، اب ہم یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری طہارت کتنی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. نہ ہمیں وضو کا پتہ ہے، نہ ہمیں غسل کا پتہ ہے. جب ہم طہارت میں نہیں یا گندگی کے ساتھ موو کرنے والے ہیں تو ویسے بھی اثرات تو ہمارے اوپر ہوں گے نا اس کے. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اوپر اثرات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ بتایا، اسلام نے بتایا. سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو، معوذتین پڑھو. یہ پڑھو گے تو اثرات تمہارے اوپر سے بالکل ختم ہو جائیں گے. کسی کو کچھ دینے کی مالی طور پہ ضرورت نہیں ہے.
اور پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت میں 7 اجوا کھجوریں کھائے اس کے اوپر کسی قسم کا جادو ہو ہی نہیں سکتا. طہارت کے بارے میں اس میں توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم کو خوراک چاہیے، اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک چاہیے، اور روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، وہ ہم کرتے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، اور ہم ہر وقت اس میں پڑے رہتے ہیں کہ کسی نے میرا کچھ کر دیا. جو شخص تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس کا تعلق پہلے سے اللہ سے اور جڑا پھر معوذتین جو ہے سب سے بڑا علاج آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل مبارک تھا، حالانکہ آپ پہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی حملہ کر سکے. اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ دم فرما کے معوذتین اپنے جسم پہ لگاتے اور تھے. جہاں تک تمہارا ہاتھ جائے وہاں تک ہاتھ کو لے کے جاؤ. بالکل یہ اسی لیے ہے تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جعلی لوگوں سے کیسے بچنا ہے اور خود اپنا کام کیسے کرنا میں ہے. یہ ایک شعور بات ہے. آخر میں ذرا سمجھنا چاہوں گا، اور یہ بات چونکہ وہ ابھی تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ ہونا ضروری ہے. میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا، چونکہ انٹریکشن رہتا ہے، آپ بلیو کریں ان کو بیسیکلی جو ہے غسل کا ہی طریقہ نہیں پتا، غسل کرنا نہیں آتا. اچھا غسل ظاہر ہے طہارت کا ڈور اوپنر ہے. آپ کا غسل صحیح نہیں تو آپ کا وضو کیا صحیح، آپ کا وضو صحیح نہیں تو پھر آپ کی نماز کیا صحیح، عبادات کیا صحیح، سبھی کچھ خراب ہو گیا نا. تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتائیے کہ طہارت کتنی ضروری ہے. آپ متعار رہتے ہیں تو کتنا آپ کا معاملہ جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کی بنیاد ہے. جب تک ہم پاکیزہ نہیں ہوں گے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ نہیں کریں گے، اپنے شعور کو بیدار نہیں کریں گے، علم کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارے پاس کوئی شے نہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ.